الرحمن الرحیم رب سہل ویسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے آخرت کے بارے میں پڑھا تھا کہ آخرت اور آخرت پر یقین جب انسان رکھتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کی گفتار، وہ قول فعل عمل میں کیسا ہوتا ہے، وہ میں نے چند چیزیں بیان کی تھیں۔ تو آئیے ہم دوسرے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ اسلامی تشخص، اسلامی پہچان، اسلامی ارکان جن کے علاوہ اسلام مکمل نہیں ہوتا، تو وہ 5 ارکان ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی عمارت کو کھڑا کیا ہے۔ وہ 5 کون کون سے ہیں؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج وصوم رمضان۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اور یہ عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اور پہلی یہ ہے کہ شہادت اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر ہم نوا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آخری نبی رسول اور بندے ہیں۔ اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ 5 ارکان ہیں جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر کوئی ایک رکن بھی اس میں سے ختم ہو گیا تو پوری عمارت اسلام کی گر جائے گی، اور وہ عمارت اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ 5 کے 5 ستون اس کے ساتھ قائم ہیں اور دائم ہیں۔ پہلا رکن ہے کلمہ شہادت۔ ارکان دین میں سے سب سے اہم کلمہ شہادت جن کے الفاظ یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ یعنی یہ کلمہ شہادت ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہی دینا کہ وہ برحق رسول، نبی، پیغمبر اور آخر الزمان نبی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، مع صفات پر ایمان رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یکتا ہونے کی گواہی دینا، یہ شہادت ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ماننا، رسول ماننا، آخری رسول ماننا، اور آپ کی کتاب پر ایمان رکھنا، یہ رسالت کی گواہی ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی چیز کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نہیں ہوگا۔ کفر و شرک سے نجات۔ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، عقیدہ توحید کا ہی اعتراف اور اعلان کرتا ہے۔ کفر و شرک سے نجات۔ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، عقیدہ توحید کا ہی اعلان و اعتراف کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے تقاضوں میں اس کو وحدہ لا شریک ماننے کا ہی تقاضا کرتا ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس امر کا اعلان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کردہ دین اسلام جو ہے وہ دین حق ہے،
اور وہی دین حق جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ نہ اللہ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول اللہ کو مان سکتا ہے اور نہ رسول اللہ کو تسلیم کیے بغیر اللہ کو پہچان سکتا ہے، چونکہ رسول پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا، شامل اس بنا پر کہ کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب اس نے اللہ کو ایک مانا تو پھر اس کے رسول کو بھی ایک ماننا لازم اور ضروری ہے، یعنی رسول کے ہوتے ہوئے اور کوئی دوسرا رسول نہیں آ سکتا، قیامت تک اور کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آ سکتا۔ یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں وہ تشریف لائیں گے نبوت کا تاج پہن کر نہیں، بلکہ وہ ہمارے پیارے نبی کی دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئیں گے، ہمارے نبی کے دین کو ہی آگے پھیلانے کے لیے آئیں گے، اور وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ ایک صورت میں، وہ امتی کے صورت میں ہی دنیا پر تشریف لائیں گے۔ حقیقی گواہی اللہ تعالیٰ کو معبود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی ظاہری طور پر ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس کی تصدیق کرے کہ جو کچھ یہ زبان سے کہہ رہا ہے وہ اس کا دل بھی تسلیم کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن اندر سے کہتا ہے نہیں جی کئی خدا ہیں، تو ایسے ایمان کو ایمان نہیں کہتے۔ ایسے ہی رسول اللہ کی گواہی دی اور زبان سے تو کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، لیکن اندر دل سے کہا کہ نہیں جی ان کے بعد اور کئی نبی آئیں گے، تو یاد رکھ لیں یہ بھی ایمان اس کا نہیں ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو کچھ زبان اقرار کرے وہ تصدیق بالقلب، اس کا دل اس کی تصدیق کرے تب جا کر ایمان نصیب ہوتا ہے انسان کو۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے خواہشات میری لائے ہوئے شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی اس وقت تک تم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی نہیں دی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، ان کا اتنا اللہ تعالیٰ نے وزن رکھا ہے، اتنی فضیلت رکھی ہے، اتنا ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ یہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بھی یہ زیادہ وزنی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ اس کلمے کی کتنی شان اور مقام کہ کل قیامت والے دن جب انسان کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا خالی ہوگا اور دوسرا پلڑا بھاری ہوگا، تو اس کے اس پلڑے نیکیوں والے میں ایک پرچی اللہ کی طرف سے رکھ دی جائے گی، تو وہ پلڑا اس کے تمام برائیوں سے بھاری ہو جائے گا، تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیری وہ نیکی ہے جو تو نے اپنی زندگی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے پلڑے میں ایک یہ نیکی رکھ دی جاتی ہے جو ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو جو آدمی کلمہ شہادت بھی پڑھے اور اپنی زندگی رسول اللہ کے
اتباع تابعداری میں بھی گزارے تو پھر اس کا پلڑا نیکیوں والا کتنا بھاری ہوگا، اور پھر اس کو جنت کا کون سا مقام نصیب ہوگا، جنت الفردوس کا مقام مرتبہ۔ یاد رہے یہ ساری کی ساری جنت اس انسان کو ملے گی جس نے زبان اور تصدیق قلبی کے ساتھ کلمہ پڑھا، گواہی دی اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور عبد خاص ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنگ کے اندر، معرکے کے اندر شریک ہیں اور کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کافر جس کو میں قریب تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، تو جب اس نے دیکھا اب میرے لیے اور کوئی رستہ نہیں ہے بھاگنے کا، اور کوئی مجھے راستہ نہیں مل رہا، اس نے جلدی کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ اور حضرت اسامہ بن زید نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مسئلہ پیش کیا۔ سرکار نے پوچھا بتاؤ تم نے پھر کیا کیا؟ آج کے حضور میں نے تو پھر اس کو قتل کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے کہ تم اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیتے، انہوں نے اس لیے اس کو قتل کیا کہ شاید یہ اس ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یار جیسے بھی تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، در اسلام میں داخل ہو گیا تھا، تو کیا تم اس کا دل چیر کر دیکھنا چاہتے تھے؟ یعنی معلوم یہ ہوا اگر ایسی حالت میں بھی کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کے اوپر پھر وار نہیں کرنا چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ تو لہٰذا اگر ایسی صورت میں اس نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو داخل کر لیا ہے تو پھر اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، یہ حکم اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا معاملہ سنایا تو حضور نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور سرکار نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ فرمایا اے اسامہ کیا تم اس کا دل چیر کر دیکھنا چاہتے تھے؟ یعنی مطلب یہ ہے جب اس نے اقرار کر لیا اللہ کی وحدانیت کا، میری رسالت کا، تو اب آپ اس کو قتل نہ کرتے۔ دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جیسے کہ ایک آدمی ہے، اس نے کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اور کوئی اس کو وقت ٹائم نہیں ملا عبادت ریاضت کرنے کا، عمل کرنے کا، اگر اس کو موت آ گئی ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ رسول کو مان لیا ہے، اس کو موقع نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا عبادات کرنے کا۔ ہاں کلمہ بھی پڑھا، گواہی بھی دی، اور اس کے بعد پھر کوتاہی کی تو پھر اس پہ مواخذہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مواخذہ ہوگا، یعنی اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کی پکڑ کر لے۔ یہ اب گناہوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ چاہوں میں معاف کر دوں یا چاہوں میں اس پہ پکڑ کروں، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں انسان تصدیق قلبی سے اور تہ دل سے توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اللہ تعالیٰ کو منا لے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بلکہ وہ تو اتنا کریم ہے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جب وہ اپنے کرم پہ آتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی کرم فرماتا ہے، ہوتے تو انسان کے گناہ ہیں لیکن ان گناہوں کو وہ نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے اعمال کے اندر نیکیوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول عمل سے توحید رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حق و پیروی کا اہتمام کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے، لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو اب ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، اب آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اب آپ نیک عمل کرو، عمل صالحہ کرو، تاکہ تم اپنے رب کی زمان کے اندر آ جاؤ اور اپنے رب کے قرب کے اندر آ جاؤ۔ اور اس کے باوجود اگر انسان نے اللہ کو ایک مانا، رسول کو آخری نبی رسول مانا، اس کے باوجود اس نے گناہ کو نہیں چھوڑا، تو یاد رہے وہ اپنی زندگی میں بھی ذلت کو خرید کر رہا ہے، عالم محشر میں بھی اور عالم برزخ میں بھی۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی دے کہ کلمہ پڑھیں تو پھر کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ کی لاج بھی رکھیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہم کلمہ طیبہ کو ذہن میں بھی رکھیں کہ ہم اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ تیری وحدانیت، تیری الوہیت، تیری یکتائیت کو مانیں گے، تیرے نبی رسول پیغمبر کو مانیں گے، اور اس کے بعد اب ہمیں کسی بھی گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر ہم گناہ سے منہ موڑ لیں گے تو یاد رہیں دنیا میں بھی عزت ہماری ہوگی اور عالم برزخ میں بھی عزت ہماری ہوگی، عالم محشر میں بھی عزت ہماری ہوگی۔ اگر نہیں تو پھر ذلت اپنا مقدر انسان خود بناتا ہے۔ اور دوسرا اس کا حصہ ہے نماز، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ، نماز یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور یاد رہے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز انسان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، لاگو ہو جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 سال میں اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور 10 سال میں اس پر سختی کرو، تاکہ بچپن سے اس کو نماز کی عادت پڑ جائے گی تو وہ ساری زندگی اس اپنی عادت کے مطابق نماز کو ادا کرتا رہے گا۔ یہ والدین کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آیا کہ نماز کی تلقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہاں، ایک بات یہاں بھی بڑی قابل غور ہے، میں اپنے اولاد کو نماز کا حکم دوں کہ بچوں نماز پڑھو، نماز کا ٹائم بھی ہو، اور میں خود ٹیلی ویژن پہ بیٹھا رہوں، تو میرا کہنا بھی فضول ہے۔ والدین خود آپ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر جب نماز کا اہتمام کریں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے لیں اور نماز پڑھیں تاکہ اولاد تمہیں دیکھے۔ اور بالخصوص صبح کی نماز جو ہوتی ہے، جو رات کو ساری رات جاگنے والے ہیں اور صبح بڑے محو خواب ہوتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں ہم، نہ ہماری اولادیں پڑھتی ہیں، یعنی سرے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کر رہے صحیح معنی، جبکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں، نماز اور یہ پریکٹیکل پڑھ کے ان کو دکھائیں۔ جب ہم خود صبح نماز کے لیے اٹھیں گے تو ہم اپنی اولاد کو بھی اٹھائیں گے، جب ہم خود ہی سوئے رہیں گے، خود بستر سے اٹھیں گے نہیں، تو ہماری اولاد بھی نہیں اٹھے گی۔ یاد رہے نماز ایسا عظیم فریضہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ اور نماز کی لذت پھر جن کو مل گئی ہے
وہ پھر ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑتے، جس حال میں بھی ہوں وہ نماز نہیں چھوڑتے، چاہے وہ میدان کرب و بلا کے اندر بھی ہوں اور تیروں کی بارش بھی ہو، تب بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے، اور وہ سر اپنا سجدے میں رکھ کر جام شہادت کو نوش کر جاتے ہیں، تب بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ اس چیز سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے پیارے وہ ہیں جو ہر حال میں نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں اور نماز کو ترک نہیں کرتے۔ ہمیں چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہو ہم 100 بہانہ بنا لیتے ہیں، لیکن یاد رہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے رازوں کو، باتوں کو جانتا ہے۔ کوشش کیجئے خود بھی ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان کے اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے۔ کون سا؟ یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ تمام احکام جو ہیں یہ اس عبادات کے اندر مشتمل شامل ہیں کہ کوئی ایک بھی رکن اگر چھوٹ گیا تو آپ لوگوں نے دین کے ایک ستون کو چھوڑ دیا۔ جب دین کا ایک ستون گرا دیا تو عمارت دین کو گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم رکھو اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ شرک کرنے والوں کا ذکر کیا، یعنی نماز چھوڑنا وہ بھی ایسے ہے کہ جیسے شرک کرنا ہے، اور جیسے شرک کا گناہ ہے ویسے ہی نماز کو چھوڑنے کا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اپنی نمازوں کو اپنے ٹائم پر ادا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ، دین کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اسلام کی عمارت کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج للمومن، معراج للمومنین، کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ اور معراج تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں میں سے ہمارے نبی کو معراج ہوئی عرشوں پہ جا کر، اور نماز مومن کے لیے معراج رکھی گئی۔ اور مومن کے لیے جب جبریل امین آئے تھے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، یہ 3 سوال کیے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان تینوں کے جواب دیے تو انہوں نے نماز کے بارے میں پوچھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نماز جو ہے معراج ہے مومن کی، یعنی نماز کے اندر انسان کو اپنے رب کا قرب ملتا ہے، اپنے رب کی معرفت ملتی ہے، اپنے رب کا مقدر والوں کو دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ میں اس کی عبادت میں سر تسلیم خم ہوں، جب انہیں نیاز جھکائے ہوئے ہوں، اور میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز کا مطلب نماز مومن تیری معراج ہے، نماز کی تاکید۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پا گئے، یعنی جنہوں نے نماز کو ادا کیا کامیاب ہو گئے، اور اسے ترک کرنے والے ذلت، خواری، بربادی، اور دنیا بھی برباد کر گئے، آخرت بھی برباد کر گئے اپنے۔ اور جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں کے پاس آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جہنم میں پھینکے جانے کی وجہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز
کا وقت ہوتا ہم دنیا کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، دنیا کے معاملات میں مشغول رہتے تھے، اور دنیا کے معاملات سے ہمیں فراغت نہیں ملتی تھی، ہم اس کی بارگاہ اقدس میں جا کر سر بسجود ہوں۔ تو اس لیے آج ہم دوزخ میں قالوا لم نکن من المصلین، کہ آج ہم دوزخ کا ایندھن بنے یا دوزخ میں ڈالے گئے یا عذاب الہی میں ڈالے گئے، اس کی ریزن ہی یہ بنی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو بھی چھوڑا تو اس نے کفر جیسا کام کیا، یعنی جیسے کفار کرتے ہیں ویسے ہی اس نے بھی کیا۔ یعنی نماز جو ہے مومن اور کافر کے اندر فرق کرنے والی ہے۔ مومن نماز چھوڑتا نہیں، کافر نماز کے قریب جاتا نہیں۔ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ ان احدکم اذا یصلی ینادی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے سے بات چیت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تم نے نماز پڑھی تو وہ ایسے ہے کہ جیسے چپکے سے اپنے رب سے تم نے باتیں کی۔ اور چپکے سے باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ راز کی باتیں ہیں جو محبوب اپنے محب سے کرتا ہے، محبت والا اپنے محبت والے سے کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز ایک راز رکھا ہے مومن کے لیے کہ مومن اپنے رب سے چپکے سے باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے، معرفت، خوشنودی اور قربت و وصل لیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نماز کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ نماز کی اہمیت کا عالم کیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لینا چاہیے کہ ہر نماز اپنے ایک وقت کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جیسے ایک وقت مقرر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز کا وقت مقرر کیا ہے، تو اسی کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور دنیا کے اندر بھی اس کے فائدے ہیں، آخرت کے اندر بھی اس کے فائدے ہیں۔ دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر چل رہی ہو، پانی اس کا صاف و شفاف ہو، اور 5 وقت ایک آدمی وہاں سے نہائے، غسل کرے، کیا اس کے جسم کے اوپر غلاظت، نجاست ہوگی؟ صحابہ نے عرض کی حضور یہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر نماز پڑھنے والے کی بھی یہی مثال ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی گناہ رہ ہی نہیں سکتا، یعنی وہ گناہوں سے پاک مبرہ منزہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خزاں کے موسم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور جنگل کے اندر ایک درخت تھا جس کے پتے جھڑ گئے تھے اور تھوڑے سے پتے باقی تھے۔ تو سرکار نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ایسے ہلانا شروع کیا، سارے پتے گر گئے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی، دیکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے پتے جھڑ گئے، پتے ختم ہو گئے اور درخت سے پتے نیچے گر گئے۔ عرض کی جی حضور۔ سرکار نے فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے، جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی پاک کر لیتا ہے جیسے اس درخت سے پتے جھڑ گئے اور پتے سارے کے سارے نیچے گر گئے اور اس کی ٹہنیاں اب خالی ہیں، تو وہ گناہوں سے بھی ایسے خالی ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو ادا کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ اور ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نماز سے جو چیز میں نے یہاں تک حاصل کی ہے،
یا جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ نماز ایک واحد ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے بھی قریب کر دیتی ہے اور رسول کے بھی قریب کر دیتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت پانی ہو تو پھر انسان کو چاہیے وہ کبھی نماز کو ترک نہ کرے، نماز کو نہ چھوڑے، اور یہ اہم فریضہ ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، خوشنودی، حتیٰ کہ معراج کی صورت میں اس کو نصیب ہوگی، اور حضور کی معرفت، حضور کی خوشنودی دیدار کی صورت میں اس کو نصیب ہوگی۔ نماز کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی دن میں 5 مرتبہ حاضری ہوتی ہے، اور اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، اور اس کی پوری زندگی تعمیل احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ساری زندگی میں وہ نماز کا جو وقت ہے وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اس کو نماز کی ایسی لذت ملے گی حتیٰ کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے گا کہ ٹائم ہو میں اپنے رب کی قربتوں، معرفتوں کے جلووں میں جاؤں۔ اللہ کے جلوے لینے ہیں، قربت لینی ہے تو نماز از حد ضروری ہے۔ نمبر 2، دن میں 5 مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ صاف ظاہر ہے جب نماز پڑھتا ہے اللہ کی قربت ملتی ہے اور معرفت ملتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میں اپنے رب کے قرب میں رہ رہا ہوں، اور وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہوں کے کاموں سے روکتا ہے، اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف، غم، دکھ، درد، رنج و الم ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور بالخصوص اس کے دل کے اندر اللہ کی معرفت آ جاتی ہے، خوشنودی آ جاتی ہے۔ جب اللہ کی معرفت، خوشنودی آ جاتی ہے تو وہ انسان بالخصوص اللہ کی معرفت میں پہنچتا ہے۔ جب معرفت میں پہنچتا ہے تو گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور ہر برے کام سے روکتی ہے۔ قرآن نے سچ فرمایا۔ نمبر 3، نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے ابھی تو اپنے مالک سے دعا کر کے آیا ہوں، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور گناہ کے کام کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے پھر نفرت کر لیتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز احساس ڈالتی ہے کہ ابھی تو اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہے، مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری قربت مانگتا ہوں، تیری معرفت مانگتا ہوں، تو پھر گناہ تصور ہی نہیں آ سکتا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں 5 مرتبہ باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت یگانگت پیدا ہوتی ہے، جس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے تعلقات بنتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں، اور ایک دوسرے کے دکھ، درد، رنج و الم کا پتہ چلتا ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ یار جب ایک نہیں آتا تو وہ اس کو پوچھنے کے لیے، اس کی خبر لینے کے لیے جاتا ہے، تو یہ بھی نماز کی وجہ سے تعلق قائم رہتے ہیں۔ نمبر 5، نماز با جماعت سے بطور خاص جمعہ عیدین کی نمازوں سے مسلمان میں اجتماعیت کا شعور، یعنی اکٹھے ہونے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے، طبقے، امتیازات سب سے بے نیاز ہو کر شانہ ملا کر جو ہے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور درمیان کے اندر فکری وحدت کے ساتھ اپنے درمیان مساوات کو پیدا کرتے ہیں، اور طبقات کے تفاخر کو ختم کرتے ہیں، رنگ نسل کے تفاخر کو ختم کرتے ہیں، اور قوم اور علاقے کے فخر کو ختم کرتے ہیں۔ صرف ایک مسلمان وحدت پر جمع ہو کر مسلمان کے ساتھ مسلمان کھڑا ہوتا ہے، آپس میں محبت یگانگت پیدا ہوتی ہے، تو یہ نماز کا فائدہ ہے۔ نمبر 6، اجتماعی شکل میں انجام پانے والے نیک اعمال کی کیفیت انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نمازوں کے مقابلے 27 گنا ہے۔ یعنی اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر آپ
جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو 27 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا، اس وجہ سے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر عبادت کی، اور مل کر عبادت کرنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند بھی ہے، تو اس بات پر، اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ 27 گنا زیادہ اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ نمبر 7، نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازی کو بھی ترغیب و تحریص ہوتی ہے، اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی جب لوگ چلتے ہیں، وضو کرنے کے لیے چلتے ہیں، نماز کی تیاری کے لیے چلتے ہیں، تو بے نمازی جب دیکھتا ہے تو کم از کم احساس ضرور ہوتا ہے اس کو کہ یار میں بھی جاؤں نماز پڑھوں، دیکھو لوگ کیسے جا رہے ہیں۔ نمبر 8، نماز میں امام کا تقرر، اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود آپ کتنا غصے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے، میں ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ رکھتا تو ان کے گھروں کو میں آگ لگا دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نماز جو ہے اپنے گھروں کی بجائے مسجدوں میں جا کر باجماعت جا کر پڑھنی چاہیے۔ اور آگے ہے بے روح نمازیں، یعنی انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کا خیال، اس کی توجہ اور اس کا سوچ و بچار کہیں اور ہوتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور نماز کے دوران دکان کا حساب و کتاب کر رہا ہے، یا کہیں کوئی معاملہ ہوا تو اس کا ذہن کے اندر خیال چل رہا ہے، تو یاد رہے۔ نمبر 2، یا ریاکاری کہ دکھلاوے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ لوگ جانیں کہ یار یہ بڑا نیکوکار ہے، متقی پرہیزگار ہے، یاد رہے یہ نمازیں بے روح نمازیں ہیں، ان کا کوئی بھی فائدہ انسان کو نہیں ملتا بلکہ ان کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نمازیں منہ پہ بھی ماری جائیں گی، کل قیامت والے دن اسی عمل کی وجہ سے اس انسان کو دوزخ میں بھی بھیجا جائے گا جو ریاکاری کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔